أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، فقال انت امامهم واقتدی بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا، اخرجہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی وصححہ الحاکم رحمہم اللہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس کتاب میں کتاب الصلاۃ کے اندر اذان سے متعلق مسائل کا تذکرہ اس سے پہلے ہو رہا تھا۔ حدیث نمبر 195 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اذان سے متعلق یہاں پر ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام بنائیے۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ طائف میں رہتے تھے، اور بنو ثقیف جو ثقیف قبیلہ ہے وہاں کا، اس سے ان کا تعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ طائف کے اندر مجھے یہاں کے مسلمانوں کا امام بنائیے کہ میں امامت کروں، میں انہیں نماز پڑھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت امامہم، ٹھیک ہے آپ ان کے امام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں کا امام متعین کر دیا۔ اس حدیث سے یا اس مسئلے سے، اس جملے سے محدثین نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ خیر کے کام کے لیے کوئی انسان اپنا نام پیش کر سکتا ہے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کام کی ذمہ داری دیجیے، میری خواہش ہے کہ میں یہ کام اچھی طرح سے کر سکتا ہوں، مجھے یہ کام آپ سونپیے۔ ایسے ہی کوئی انسان نماز کے لیے، امامت کے لیے، خطبات کے لیے، دروس کے لیے، اور بھی مسجد کے علاوہ باہر کے دیگر خیر کے کاموں کے لیے اپنے ذمہ دار کے سامنے یا جس کا جو منصب ہے اس منصب والے سے کہے کہ مجھے یہ کام کرنا آتا ہے، آپ مجھے یہ کام کی ذمہ داری دے دیجئے تو میں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ تو اگر وہ سامنے والا شخص، وہ صاحب منصب، وہ ذمہ دار انسان مناسب سمجھے تو اسے وہ ذمہ داری دے سکتا ہے۔ تو جیسے عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے آپ یہاں کا امام بنا دیجئے، میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا امام بنا دیا۔ اور عمومی طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو شخص امام ہوتا تھا وہی وہاں کا حاکم بھی ہوتا تھا، امیر بھی ہوتا تھا، والی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی تھے، آپ امامت بھی کرتے تھے۔ آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہی مسجد نبوی کے امام رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ مسجد نبوی کے امام رہے۔ جو حاکم ہو، امیر ہو، ذمہ دار ہو، وہ جب کسی مسجد کا امام ہو تو اس طرح سے
قوم کے سامنے آنا جانا، قوم کے حالات سے باخبر ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لوگوں سے تعلقات ہو جاتی ہے، اسی طرح سے لوگوں کے بارے میں جانکاریاں انہیں حاصل ہوتی ہیں، لوگ بھی ان کے پاس آ کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ایسا امیر، ایسا ذمہ دار جو صرف ٹی وی میں ہی دکھتا ہو، اخبار میں ہی اس کی تصویریں نظر آتی ہو، کہاں کس آسمان پہ رہتا ہے، کون سی زمین پہ ہوتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو بھلا ایسے لوگوں کے سامنے قوم کے حالات کیسے پیش کیے جا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے درمیان میں رہا کرتے تھے، اور عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طائف میں تھے، آپ نے ان کو وہاں کا امیر بھی متعین کر دیا، امام بھی بنا دیا۔ تو اس طرح سے جب انہیں امامت کا یہ منصب، یہ عہدہ عطا کیا، تو ساتھ میں آپ نے انہیں ایک نصیحت بھی کر دی، چونکہ وہ امام ہوں گے، اب لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ نے انہیں ایک نصیحت کی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں وَاقْتَدِي بِأَضْعَافِهِمْ، دیکھنا نماز پڑھاتے ہوئے مسجد میں کمزوروں کا خیال کرنا، وَاقْتَدِي بِأَضْعَافِهِمْ، مسجد میں کمزوروں کا خیال کرنا۔ لیکن جب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے تو ان میں صحت مند بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے۔ صحت مند آئیں گے اور آپ سے کہیں گے امام صاحب ذرا عشاء کی نماز بہت لمبی پڑھاؤ، کبھی کہیں گے فجر کی نماز اتنی مختصر ہوتی ہے، 2 سورے پڑھیے فجر کی نماز میں، اور ضعیف اور کمزور لوگ آ کر کہیں گے نماز لمبی ہو رہی ہے، کھڑے کھڑے پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی سی مختصر کیجئے، تھوڑی سی مختصر رکھیے نماز کو، اتنی زیادہ لمبی کہ ہم تو کمزوری میں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نماز لمبی ہونے کی وجہ سے کھڑا ہونا محال ہے، تو ایسی صورت میں تھوڑا سا ہمارا خیال کیجئے۔ تو ایسی صورت میں جب 2 لوگ مقتدیوں میں 2 طرح کے لوگ امام سے اس طرح کا مطالبہ کریں، اچھی صحت مند والے لوگ وہ لمبی نماز پڑھانے کا، اور کمزور ضعیف لوگ مختصر نماز پڑھانے کا، تو امام کو ایسی صورت میں کن کی بات ماننی چاہیے؟ امام کو کمزوروں کی بات ماننی چاہیے، کمزوروں کی بات ماننی چاہیے۔ وَاقْتَدِي بِأَضْعَافِهِمْ، اس لیے کہ اگر وہ مختصر نماز پڑھاتے ہیں تو کمزوروں کو تو اب نقصان نہیں ہوگا، کمزور تو آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مختصر نماز رہنے سے جو طاقتور صحت مند ہیں ان کا کیا نقصان ہے؟ انہیں نہ پیروں میں درد ہے نہ سر میں درد ہوگا۔ لیکن اگر طاقتور اور صحت مند کی بات مان لی جائے تو ان کے لیے تو آسانی ہوگی، باقی جو کمزور ہیں ان کو پریشانی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کا لحاظ کرنے کی یہاں پر انہیں تلقین فرمائی۔ پھر آپ نے کہا وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا۔ اب ان کو یہ ذمہ داری بھی سونپ دی، ان کو تو آپ نے امام بنا دیا، لیکن مسجد میں امام کے علاوہ مؤذن بھی ہوتے ہیں، امام کے علاوہ مؤذن بھی ہوتے ہیں جو اذان دیتے ہیں، تو آپ نے ان کو امام بنایا اور ان سے کہا کہ اب مؤذن کس کو بنانا ہے وہ آپ کی ذمہ داری، آپ نماز پڑھائیے اور اپنے میں سے، اپنی قوم کے درمیان میں سے جس کو آپ مناسب سمجھیں اسے آپ مؤذن بنائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اور مدینہ میں، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی کے اندر دونوں جگہ مؤذن آپ نے متعین کیے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر آپ نے متعین کیا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مسجد حرام میں مؤذن آپ نے متعین کیا ہوا تھا۔ بقیہ مساجد میں بعض مرتبہ کہیں آپ متعین کر دیتے، یا وہاں کے مقامی لوگوں سے کہتے آپ لوگ یہاں جس کو مناسب سمجھیں اسے طے کر لیں، یا پھر جو الگ الگ علاقے کے امیر ہوتے تھے، گورنر ہوتے تھے، حاکم ہوتے تھے، ان سے کہتے کہ یہ ذمہ داری آپ لوگ سونپ لیجئے، اس لیے کہ وہاں کے حالات سے متعلق آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں پر عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ اب مؤذن آپ بنائیے، لیکن کیسا مؤذن بنانا ہے؟ آپ نے کہا وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا، کسی ایسے کو مؤذن بنائیے جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو، جو اذان دینے پر اجرت
نہ لیتا ہو، اجرت کا مطلب پیسے نہ لیتا ہو، تنخواہ نہ لیتا ہو، وظیفہ نہ لیتا ہو، یعنی فی سبیل اللہ، جو فری میں اذان دیتا ہو، جس کا کوئی معاوضہ نہ لیتا ہو، اسے آپ مؤذن متعین کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مؤذن متعین کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کی وجہ سے، یا عثمان بن ابو العاص کو جو آپ نے یہ حکم دیا تھا، اس حکم کی بنا پر ائمہ کرام رحمہ اللہ کے درمیان میں اختلاف۔ اور دوسرے علماء کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر مؤذن کو تنخواہ نہ دی جائے، مؤذن کو وظیفہ نہ دیا جائے تو پھر اذان کیسے؟ تو دونوں کے درمیان میں تطبیق کی جو صورت ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مؤذن جو کوئی بھی انسان، ایسا انسان جو اپنی طرف سے اذان دینا چاہتا ہے، جو خوشحال ہے، جس کو دولت، جس کے پاس دولت موجود ہے، اور جو وقت پر اذان دینے کی ذمہ داری خود اپنے سر لے سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو اب اذان مؤذن بنا دیجئے۔ تو اس کے پاس دولت پہلے سے موجود ہے، اس کو اجرت کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری وہ اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے، اس کو وہ نبھا سکتا ہے، نبھانے کا وعدہ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کو متعین کرتے ہیں، بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج سے آپ ہمارے اس مسجد کے مؤذن بن جائیے، اب وہ انسان، ان کا گھر کسی اور جگہ ہے، وہ برابر 5 وقت میں آپ کی اس مسجد میں آئے، یا کسی اور جگہ سے وہ پابندی سے یہاں آئے، اس کے گھر کے بازو میں ایک دوسری مسجد ہے، وہاں اذان نہ دیتے ہوئے، وہاں نماز نہ پڑھتے ہوئے وہ برابر اذان سے پہلے یہ مسجد میں آئے، تو یہ وقت کی جو پابندی ہے، بھلا یہ کیوں کرے؟ وقت کی پابندی یہ کیوں کرے؟ کوئی بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں صدر صاحب ہیں وہ کر سکتے ہیں، سیکرٹری ہیں وہ بھی آ کے اذان دے سکتے ہیں، نائب صدر ہیں، خزانچی ہیں، یہ لوگ بھی اذان آ کر دے سکتے ہیں۔ جو 5 وقت کے مصلی ہیں، جو ہر نماز میں سب سے پہلے آتے ہیں، وہ کیوں اذان نہیں دے سکتے؟ جو دروازہ کھلنے سے پہلے باہر کھڑے ہوتے ہیں، آ کے مؤذن صاحب کو فون کرتے ہیں، تو وہ خود کیوں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ سمجھیں گے ذمہ داری کا کام ہے، اور یہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں برابر یہاں کی پابندی کروں۔ تو پھر ایسی صورت میں مؤذن کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ وقت کے اہتمام کر، اذان پر نہیں۔ اذان عبادت ہے، نماز عبادت ہے، تو یہ اذان دینا، نماز پڑھنا، اس پر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھ کے میں کس سے تنخواہ لوں؟ کس سے نہیں، یہ تو اللہ کی عبادت ہے، میں معاوضے کے لیے تھوڑی نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن جب آپ کہیں گے نماز پڑھاؤ اور برابر یہیں پر آؤ، کسی بھی جگہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کہیں بازار میں ہیں، کہیں ہاسپٹل میں ہیں، وہاں اذان نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے امام سے کہتے نہیں، آپ وہاں رہو، تب بھی آپ کو ہر حالت میں آٹو کر کے آنا ہے، گاڑی کر کے آنا ہے، بھیگ کے آنا ہے، لیکن یہیں آ کے نماز پڑھانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ تعین کر دو گے تو یہ تعین کس حق سے کرو گے؟ آپ کیا حق ہے آپ کا؟ آپ چاہتے ہو خالی عبادت تو آپ بھی کر سکتے ہو، آپ چاہتے ہو نماز پڑھانا آپ بھی پڑھا سکتے ہو، اسی شخص کو کیوں آپ یہاں کھینچ کر لانا چاہتے ہیں، یہیں وقت کا اہتمام کروانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وقت کا اہتمام ان سے کروایا جا رہا ہے، یہ جو پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ اس وقت کے اہتمام پر ان کو اجرت دینا ضروری ہے، ان کو اجرت دینا ضروری ہے۔ ایسے ہی اذان اگر پر آپ کو ناراض ہونا ہے صدر صاحب پر، نہ کہ مؤذن پر۔ مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے، مؤذن کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مؤذن جب آئیں گے، جیسے نماز پڑھنے والا جب آتا ہے نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، کبھی پہلی صف میں، کبھی دوسری صف میں، کبھی آخری صف میں، کبھی پیچھے۔ وہ کہتا ہے میری نماز ہے، میں تو عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نماز چھوڑتا نہیں ہوں۔ ایسے ہی مؤذن جب آیا، جب وقت پر حاضر ہو جائے اذان دے دے، نہ آ جائے تب کوئی دوسرا دے دے۔ لیکن جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، وقت پر آئے بھی، وہی دروازہ انہی کے ہاتھوں سے کھلے بھی، اور نہ آئے تو ہم ان سے
ان سے مواخذہ بھی کریں گے، تو مواخذہ کس چیز پر کرو گے آپ؟ مواخذہ کس چیز پر کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے جب ان سے وقت لے رہے ہیں، متعین کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ بھی دینا ہوگا، اور جب معاوضہ دیں گے تبھی وہ کہے گا ٹھیک ہے اب میں اس وقت کا اہتمام کروں گا، میں وقت کا اہتمام کروں گا۔ رہا مسئلہ اذان کا، تو مؤذن صاحب موجود ہوتے ہوئے یا تو خود اذان دے دیں، کوئی مصلی کہے کہ میں اذان دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ بھی دے سکتے ہو، امام صاحب کہیں کہ میں اذان دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہو، کوئی مصلی کہے کہ میں دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ بھی دیجیے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو اذان سکھائی، اور اذان سکھانے کے بعد ان سے کہا کہ چلو اب اذان دو، انہوں نے اذان دیا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اذان سنی آپ نے، بلند آواز ہے، خوبصورت آواز ہے، اچھا ترنم ہے، تو آپ ان کی اذان پر، ان کی آواز پر خوش ہو گئے۔ اور حدیث میں ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَعْطَانِي سُورَةً فِيهَا شَيْءٌ مِّن فِضَّةٍ، میری اس اذان پر خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی دی تھی، اس میں چاندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے اذان دیا تھا، اس پر خوش ہو کر آپ نے ایک تھیلی دی، اس میں چاندی رکھی ہوئی تھی۔ تو اس حدیث سے بعض استدلال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی جگہ مؤذن کو آپ طے نہیں کرنا چاہتے ہو، اس کی تنخواہ متعین نہیں کرنا چاہتے ہو، پھر ایسے دیجئے، یہ ممکن ہے آپ سے، یہ دیجئے پھر، کیونکہ وہ آپ کے لیے خدمت کر رہا ہے، وقت کا اہتمام کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کی جو تنخواہ، وقت کا جو اہتمام ہوتا ہے، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسجد میں ہوتے ہوئے، مساجد میں اس طرح کے دروس، بعض مرتبہ ایسے دروس سننے کے بعد لوگوں کے ذہن خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے تقریباً جو مساجد ہیں ہمارے پاس، تقریباً مساجد، نہ یہاں پر مؤذنین کا صحیح اہتمام ہوتا ہے، نہ ان کی اذان اچھے دینے کا کوئی اہتمام ہے کہ اچھے کلمات کہنے والے مؤذن کو منتخب کرے، اچھی آواز رکھنے والے مؤذن کا انتخاب کرے، اور نہ مؤذنین کو کوئی اچھی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تقریباً مساجد میں دیکھیں مؤذنین کو مختصر سے 4-5 ہزار روپیہ تنخواہ دے کے پوری مسجد کی صفائی، راستوں کی صفائی، وضو خانے کی صفائی، حمامات کی صفائی، پھر تالا کھلوانا، تالا بند کرنا، صبح سے لے کر شام تک مکمل حمال بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر کہتے کیا ہے آپ تو مؤذن ہیں، بس مؤذن ہے، خالی اذان تو دینا ہے، آپ کو اتنی تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اذان تو دینا ہے، اس میں تنخواہ بڑی کرنے کی، زیادہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس طرح کی حرکتیں اللہ کے گھر مسجدوں میں ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو 5 وقت کی نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی، اسی لیے نمازیں مقبول نہیں ہیں، اس لیے ہماری نمازیں ہمارے اوپر اس کا اثر ہو ہی نہیں رہا ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے کرتوت، ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو اخلاق ہیں لوگوں کے ساتھ اتنا گندا ہے کہ کافر بھی دیکھے تو یہ افسوس کرے۔ مساجد کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اماموں کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ، اور یہ سب شراب پینے والے جواری لوگ نہیں، فجر کی پابندی کرنے والے، ظہر کی پابندی کرنے والے، عصر مغرب عشاء کی پابندی کرنے والے، ہو سکتا ہے گھروں میں تہجد بھی پڑھنے والے ہوں اور برابر نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ ہی ان لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ انسانوں کے حقوق کو مارنا، کسی کافروں کی کمپنیوں میں بھی اس کو صحیح قرار نہیں دیا جاتا، لیکن آپ دیکھیں تقریباً مساجد میں جائیے، آپ کسی بھی مسجد میں جا کر پوچھئے وہاں کے کام کرنے والوں سے کہ اس مسجد سے، اس مسجد کے تنخواہوں سے، یہاں کے لوگوں سے آپ خوش ہیں؟ آپ کو اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ کون سا گھر ہے۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو، کمپنی کے ورکر ہو، ہم آپ سے پوچھیں آپ جس کمپنی میں کام کرے آپ خوش ہو؟ آپ کہیں گے الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ آپ کہو گے بہت خوش ہوں، رات اور شام اس کا مالک ہے، میں بہت خوش ہوں اس سے، مجھے تنخواہ بھی دیتا ہے، بیمار ہوں تو اوپر سے میرا تعاون بھی کرتا ہے، ہاسپٹل میں خرچہ بھی کرتا ہے، اور کبھی مجھے کہیں رہنے کرائے کا مسئلہ ہو تو کرائے میں مدد بھی کرتا ہے، کبھی آنے میں تاخیر ہو جائے تو وہاں بھی میری مدد کرتا ہے، اور
مجھ سے بات بھی بڑی اچھی کرتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے اور گفتگو بھی اچھی کرتا ہے، لیکن ہماری جو کمپنیاں ہیں اللہ کا گھر، اب یہاں کام کرنے والوں سے پوچھئے یہاں کے لوگوں کے بارے میں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے گھروں میں کس طرح کا حشر ہو رہا ہے۔ پھر ہم کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پھر اللہ کے گھر کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہم مسلمان نمازی لوگ کریں گے تو باہر دنیا کی کون سی قومیں، کون سے میدان میں ہم پر اعتماد کرے گی؟ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ مسجد یہ صرف تعمیر کا نام نہیں ہے، ڈھانچہ آپ نے کھڑا کر دیا اسی کا نام مسجد نہیں ہے، آپ کے اندر اسلام ہونا چاہیے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے وہ ہوتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے، ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور آخرت کا خوف ہو، اپنے انجام کے بارے میں خوف ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ مسجد میں ذمہ داری نبھانے والوں کو نہیں پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، امام سے پوچھا جائے گا، مؤذن سے پوچھا جائے گا، خطیب سے پوچھا جائے گا، مدرس سے پوچھا جائے گا، اور کمیٹی کے تمام ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا، مصلیان سے پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جانے والا ہے۔ ایسے ہی باہر دنیا کے جو دیگر میدان ہیں وہاں بھی جہاں جو انسان جہاں جن زندگی گزارتا ہے ان کے ہر عمل کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے مساجد کے سسٹم کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کے حالات کو، اس کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد میں جو سیاست ہے، نفرت ہے اور دیگر ایک دوسرے سے حسد ہے، جلن ہے، ایک دوسرے کو کمتر دکھانا، ذلیل کرنا، اس طرح کی جو حرکتیں ہماری مسجدوں میں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شرارتوں سے ہم مسلمانوں کو، ہم نمازیوں کو، ہم 5 وقتہ مصلیان کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔